بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، اور جب ایمان کا ذکر آئے یا ایہا الذین آمنو کا ذکر آئے، ہمیں بہت غور سے اللہ کی بات سننی چاہیے اور سمعنا واطعنا کہنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ دو باتیں فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہر وقت اللہ کا خیال ہو کہ کوئی ایسا کام تو نہیں میرے سے ہو رہا جو اللہ کی ناپسندیدگی کا باعث ہے۔ اگر پتہ چلے کہ یہ تو بات اللہ کو پسند نہیں تو بس پھر اس کو چھوڑ دیں فوراً۔ تو دوسری بات کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور کوئی وسیلہ تلاش کرو اس کا قریب ہونے کے لیے۔ تو وسیلہ کے معنی کیا ہیں؟ ایسی چیز جو کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، جو کسی کے قرب کا ذریعہ بن جائے، یعنی کہ اس کے قریب کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ ایسے کام کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو۔ تو ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی فرض چیزیں تو وہ ہیں نا جو اللہ نے کہیں وہ ہم نے کر لیں بس، لیکن نفل جو ہے وہ خوشی کی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا، ہم پہ فرض نہیں کیا، لیکن ہم خود اللہ کی راہ میں کرتے ہیں۔ جیسے 2 نفل زیادہ پڑھ لیے، مغرب کے بعد 2 نفل پڑھ لیے، یا رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھے، یا کبھی نفلی روزہ رکھ لیا۔ تو اللہ کے لیے ایسے کام کرنا جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ نے نیکی کے کاموں کا حکم دیا ہوا ہے، تو وہ کام کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہر نیک کام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اللہ صدقہ دیا جا سکتا ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے، دوسرے کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو جو بھی نیکی کے کام ہیں ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا ہے نا، اذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی جب ہم اللہ کو یاد کرتے پھر ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے۔ تو اسی طرح جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وسیلہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا، شاید آپ لوگوں نے یاد کی ہو، نہیں کی تو پھر اس کو کرنا چاہیے۔ کہ اذان ہوئی، اذان کا پہلے آپ نے جواب دینا ہے، اور اذان کا جواب کیا کہ جو جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہی ہم نے کہنا ہے۔ ہاں، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر پوری اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا، کیا دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ تو یہ جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے لیے سفارش کریں گے۔ تو اس دعا کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ، اس
دعوت کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے رب، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور وسیلہ اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہم ان کے بلند درجات کی دعا کرتے ہیں۔ مقام محمود جو کہ ایک جگہ ہے جو صرف ایک انسان کے لیے بنائی گئی ہے، جنت میں ایک بلند پایا درجہ ہے جو ایک ہی انسان کو ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ انسان میں ہی ہوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں گے اتنی بہترین، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور اپنی نوازیں گے کہ جو وہ کچھ کر سکتے ہوں گے ہمارے لیے۔ اگر ہم سفارش کے مستحق ہوئے، سفارش کے مستحق بھی تو ہونا چاہیے نا۔ مستحق وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نیک کام کرنے کی کوشش کرتے رہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے رہے، بس ساری عمر یہ کوشش کی جس نے، وہ اس کے لیے ہی سفارش ہوگی۔ اور جس نے کچھ ہی نہیں کوشش کی کہ بس ٹھیک ہے جب دیکھے جائیں گے بوڑھے ہوں گے تو کریں گے عبادت، جب وقت آئے گا تو معافی مانگ لیں گے، نہیں، ان کے لیے نہیں ہوگی۔ جو ساری عمر الرٹ ہو کے رہے اور اپنے فکر کرتے رہے کہ پتہ نہیں مجھے اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے، اس فکر سے اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگاتے تھے، برائیوں سے بچاتے رہے، ان کے لیے پھر انشاءاللہ سفارش ہوگی۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ، اور اچھا ایک تو ہے اللہ سے ڈرتے رہو، پھر وسیلہ تلاش کرو، اور پھر کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کے کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہر وقت اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جہاد یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں پھر وہ بھی آ جاتا ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، پھر دوسرے کی بھی فکر کرنی ہے کہ دوسرے کو بھی اچھی بات بتائیں، جو بات ہمیں اچھی پتہ چلی دوسرے کو بھی اچھی پتہ چلے۔ اپنے بہن بھائی ہیں، اپنے فرینڈز ہیں، ان کو بھی اچھی بات بتانا، ان کی بھی فکر کرنا کہ ہم اپنا آپ تو ٹھیک کر لیں، لیکن اگر ہمارے ارد گرد کے لوگ ہی غلط چیزوں کا شکار ہیں تو وہ بھی پکڑ ہوگی کہ انہیں کیوں نہیں بتایا۔ تو وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ اور پھر ایک وہ جہاد بھی ہے کہ پھر وہ دشمن سے لڑنا اپنے دین کے لیے۔ اگر کوئی دشمن جو ہے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس سے جہاد کرنا، یہ سب چیزیں پھر جہاد میں کے مختلف درجات ہیں۔ تو ہر لیول پر ہی کسی نہ کسی انسان کو کوئی نہ کوئی لیول ہوتا ہے ہر وقت جہاد کا، تو اس کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ پھر چیزیں ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو اس طرح سے زندگی گزارے گا، اس کے لیے پھر کامیابی انشاءاللہ یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تفلحون، یہ تم تین کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر کافروں کے لیے بتا دیا گیا کہ اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے اور اس کے بدلے وہ اس قیامت کے دن فدیہ دینا چاہیں کہ یہ لے لو مجھ سے اور مجھے عذاب سے چھڑا لو، تو پھر بھی قبول نہ کیا جائے گا، دوزخ سے یہ نکل ہی نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حد بتا دی ہے، وہ کیا ہے؟ ایسی حد، جرائم جن پہ حد نازل کی گئی ہے۔ اس میں ایک کیا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت، یعنی چوری چاہے کوئی مرد کرے چاہے عورت کرے، اس کی سزا کیا ہے کہ ان کا ان کا ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اور عذاب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر چوری کا جو کی حد مقرر کر دی گئی ہے کہ جس مرد یا عورت نے چوری کی تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اتنی سخت سزا کیوں ہے، نہیں، اصل میں یہ جو حد ہے نا، یہ جب ایک دفعہ نافذ ہو جاتی ہے نا، اور حد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے وہ سزا دی جاتی ہے، تو پھر وہ اتنا عبرتناک چیز ہوتی ہے کہ انسان پھر وہاں پر دوبارہ وہ جرم ہوتا ہی نہیں ہے۔
وہ معاشرہ اس جرم سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ چلو کبھی معاف کیا، کبھی کوئی کسی کی چوری پکڑی گئی تو 2 سال جیل میں ڈال دیا، اور چور پیدا کرتے رہے کہ چلو خیر ہے 2 سال گزر جائیں گے، پھر وہ نکلتا ہے، پھر وہ اور بڑا چور بن کے نکلتا ہے۔ تو ایسی سزائیں نہیں اللہ نے جیل والی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حدود نافذ کیا، جیل کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ ایسی حد دو، اور ایک دفعہ اگر یہ حد کہتے ہیں نازل کر دی جائے نا، تو اس معاشرے کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، جیسے 100 سال بارش ہوتی رہے تو فائدہ ہونا، اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس معاشرے میں۔ تو اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدود نافذ کی ہیں، یہ اس لیے کہ جرائم کا جو غلط کام ہے ان کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ کسی انسان کی ہمت ہی نہ ہو کہ غلط کام کر کے پیسہ کمائے، غلط چیز کر کے گندی مطلب بہت بڑا ایک جرم کر کے اپنی کوئی ضرورت پورا کرے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز طریقے بتا دیے ہیں کہ اگر تم غریب ہو تو صدقہ لے لو، زکوٰۃ لے لو، اپنی قرض لے لو، یہ اللہ نے چیزیں بتائی ہیں کہ اس طریقے سے ضرورت۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں چھوڑ کے کوئی چوری میں پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک معاشرے میں جرم پیدا ہو رہا ہے، نیگیٹیوٹی پڑ رہی ہے، ظاہر ہے اب جس کی چوری ہوئی ہے وہ بھی پریشان ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں نہیں۔ اس لیے ایسی سزا دی کہ ایک دفعہ ہوگی، یہ آئندہ کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی یہ کام کرنے کی، اور برائی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا کہ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اور اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے حد تو ایک بندے کے ساتھ پہ وہ گناہ ہو گیا، اس کو وہ دنیا میں تو سزا مل گئی، لیکن اب یہ نہیں کہ یہ ساری عمر ہم اس کو چور کہتے رہیں گے۔ نہیں، جب اس کو سزا مل گئی دنیا کی، بس اب آپ اس سے ایسے ٹریٹ کریں جیسے وہ بالکل ہمارے جیسا عام بندہ ہے، اس نے وہ سزا کام گندا کیا ہی نہیں تھا۔ اب اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اگر وہ اس پہ دل سے توبہ کر لیتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا آخرت میں۔ دنیا میں تو اس کو مل گئی تھی نا، لیکن آخرت کی سزا سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے، کیونکہ اس نے دنیا میں کر لی۔ تو اس لیے جب اس طرح سے ایک دفعہ کسی کے ساتھ پہ حد جاری کی گئی اور کسی دوسرے شخص نے کوئی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اب اس کے جرم کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ اس نے اپنی سزا پا لی ہے۔ اب کوئی اس کو یہ بات نہ کہے، اس کو اس کے جرم سے یاد نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا اخلاق سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہماری کتنی اچھی تربیت کی ہے کہ جو ایک کام ہے غلط، ٹھیک ہے اس کی سزا ملی، بس اس کے بعد اس کو ایسے ہو جاؤ کہ اس سے اتنی ہی عزت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرو کہ جیسے اس نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سب باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ کے اس پر عمل فرمائیں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔